عادیوں کے بادل کے انتخاب میں غلطی۔ جب یہ شخص دعا مانگ کر اٹھا تو آسمان پر بادل آنے لگے اور اس شخص کو اختیار دیا گیا کہ جو بادل چاہے دعا کے لیے پسند کر لے۔ تو اب یہ شخص جو بادل آتا اس کو دوسرے اقوام کی طرف بھیج دیتا، یہاں تک کہ ایک سیاح بادل آیا تو اس شخص نے کہا کہ تو عاد کی طرف چلا جا اور وہاں برس۔ بس کسی منادی کرنے والے نے آواز دی کہ تو عاد کو راکھ کر ڈیر بنا دے اور عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ کہتے ہیں یہ کلام سن کر یہ شخص واپس پلٹا تو اپنی قوم کو دیکھا کہ بکر بن معاویہ کے ہاں شراب نوشی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ معاویہ بن بکر کے پاس ایک ماہ تک شراب نوشی اور معاویہ کی 2 خوبصورت باندیوں سے گانا سنتے رہے۔ معاویہ بن بکر کو ان کا یہ طویل قیام ناگوار گزرا۔ بارش کے لیے اور جس مصیبت میں وہ گرفتار تھے اس کے دفع کرنے کے لیے ایک آدمی کو دعا کرنے کے لیے بھیجا، اور یہ لوگ شراب نوشی اور عیاشی میں مست تھے۔ معاویہ بن بکر سوچتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں، یہ میرے مہمان ہیں، صراحت کے ساتھ انہیں منع کر نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سوچے کہ معاویہ بن بکر ہم سے تنگ آ چکا ہے، حالانکہ وہاں عزیز و اقارب ہلاکت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ بس معاویہ نے اپنی 2 باندیوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ان لوگوں کو اشعار کے اندر یہاں سے چلے جانے کا اشارہ دیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ سمجھ جائے اور چلے جائے۔ مرثد بن سعد بن عقیر جو ان میں شامل تھا اور مسلمان ہو چکا تھا مگر اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا، بولا کہ واللہ تم کو بارش سے سیراب نہ کیا جائے گا جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری نہیں کرو گے۔ یہاں مرثد بن سعد کا اسلام لانا قوم پر ظاہر ہو گیا۔ رفد، زمل اور صدفمان کے تمام عاد کے قبائل ہیں اور عبود بھی انہیں میں سے ہیں۔ پھر انہوں نے معاویہ بن بکر کو اور اس کے والد بکر کو کہا کہ تم مرثد بن سعد کو یہی روکے رکھو اور اسے مکہ نہ آنے دینا، اس لیے کہ اس نے ہود کی پیروی شروع کر دی ہے۔ جب یہ لوگ مکہ جانے لگے تو مرثد بھی معاویہ کے گھر سے نکل پڑا اور انہیں حرم میں دعا مانگنے سے پہلے ہی آ لیا۔ مرثد کھڑا ہوا اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ تو میرے حاجت کو پورا کر دے اور مجھے اس وفد کی طرف سے بری کر دے۔